अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो उन तमाम ऐसे वालिदैन के लिए है जिनकी बेटियां इस वक्त किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं या मुस्तकबिल में पढ़ने जा रही हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि तमाम वालिदैन मेरी इस वीडियो को गौर से सुनें और ठंडे दिल से गौर व फिक्र करने के बाद अपनी राय ज़रूर दें कि जो हल मैं आपके सामने रख रहा हूँ आप इसे किस हद तक ठीक समझते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाक़या जब से मंज़र आम पर आया है तब से बहुत से वालिदैन जिनकी बेटी इस वक्त किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है या मुस्तकबिल में दाखिला लेने जा रही है, वो वालिदैन यकीनन फ़िक्र और तशवीश के आलम में मुब्तला हैं किसी न किसी हद तक। इस फ़िक्र और तशवीश का अंदाज़ा एक ज़ी शऊर इंसान बखूबी लगा सकता है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर यह स्कैंडल मंज़र आम पर आया है और जिस कदर ज़्यादा तादाद में लड़कियां इसमें मुलव्वस पाई गई हैं, इसकी वजह से बाकी की वो तमाम शरीफ और पाक दामन लड़कियां भी यकीनन इस शक के दायरे में आ गई हैं, जिसकी वजह से इनके वालिदैन, बहन और भाई के दिलों में न जाने क्या क्या वसवसे और सवालात जन्म ले रहे हैं, जिन्हें वो अपनी बेटी से पूछने से भी शायद इतराते हों या झिझक महसूस करते हों। और इसी ज़हनी उलझन और कशमकश की वजह से वो वालिदैन रातों को सो नहीं सकते। और दूसरी तरफ वो पाक दामन लड़कियां भी इसी किस्म की उलझन का शिकार हैं कि ना जाने उनके वालिदैन उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे या वो अपनी पाक दामनी का सबूत कैसे अपने माँ बाप को दें। मुहतरम ख़वातीन और हज़रात, इस वाक़े ने लड़कियों के वालिदैन को यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हों और पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में अपनी बेटी को भेजने जा रहे हों या पहले ही से उनकी बेटी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। यहाँ एक बात का खता करना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की ही बात की जाए तो क्या वहाँ ज़ेर तालीम तमाम तालिबात ऐसे ही किरदार की हैं? यकीनन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसे बुरे काम में अपनी मर्जी से मुलव्वस होने वाली तालिबात की तादाद यकीनन बहुत थोड़ी है, जिनका अगर बाकी की तमाम बाखिया और बाकिरदार अच्छी तालिबात से मुआवजना किया जाए तो ऐसी बद इखलाक और बद किरदार तालिबात तो आटे में नमक के बराबर होंगी। मगर एक मशहूर मुहावरा है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये मामला भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बुरा काम करने वाली तो सिर्फ चंद तालिबात हैं, मगर इन चंद की वजह से वो बाकी की तमाम हज़ारों बाखिया और शरीफ लड़कियां भी शक की निगाह से देखे जाने लगी हैं, जिनका इस मकरूह और गलत काम से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई वास्ता ही नहीं। ख़वातीन हज़रात, इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सोचने की बात यह है कि इस मसले का आखिर हल क्या है, क्योंकि अब यह तो मुमकिन नहीं हो सकता कि तालिबात कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दें या घर से निकलना छोड़ दें। लिहाजा इस मसले के हल के लिए चंद बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं और आपसे गुजारिश है कि इसे गौर से सुनें, ठंडे दिल से सोचें और कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरी बात मुनासिब लगे तो जनाब, सबसे पहले तो बात करेंगे उन पाक दामन और शरीफ लड़कियों की जिनका इस वाक़े से कोई वास्ता नहीं, मगर सिर्फ इस इदारे की तालिबात होने की वजह से या किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने की वजह से इस वाक़े की को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने घर वालों की नज़रों में शक की निगाह से देखी जा रही हैं या उनके वालिदैन के दिलों में यूँ कह लीजिए कि तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे हैं, मगर वो अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पा रहे या बात करने में झिझक महसूस कर रहे हैं या इतराते हैं। तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ किसी किस्म की कोई सख्ती ना बरतें या सख्त रवैया इख्तियार ना करें, बल्कि अपनी बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखें और उसे पूरे एतमाद में लेते हुए उससे ये पूछें कि देखो बेटी, हमें अपने खुदा को हाजिर नाज़र जानकर सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम्हारा दामन अब भी पाक है और तुम्हारे किरदार पर ऐसा कोई दाग तो नहीं लगा, और अगर तुमसे ये गलती हो चुकी है जिससे तुम्हारा दामन दागदार हो चुका है तो फिर भी घबराओ नहीं, हम तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मगर तुम अपने खुदा को हाजिर नाज़र जानकर ये वादा करो कि आइंदा ज़िंदगी में तुम कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी और एक बाखिया और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारोगी। ख़वातीन और हज़रात, ज़रा सोचें कि ऐसा करने से वो माँ बाप कम अज़ कम उस ज़हनी हैसियत से छुटकारा ज़रूर पालेंगे जिसमें वो कर्ब के साथ जी रहे हैं,
اور دوسری طرف ایسی پاک دامن لڑکیاں جن کا دامن پاک صاف ہے اور ان کے کردار پر کسی قسم کے کوئی چھینٹے نہیں، تو ایسی لڑکی کو بھی ماں باپ کا سامنا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ اس طرح سے سکون کا سانس لے سکے گی۔ ہاں، مگر یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اس صورتحال میں وہ لڑکیاں جو اپنے شوق اور مرضی سے اس مکروہ کام میں ملوث ہیں، اور اگر ایسی لڑکیاں اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول دیں کہ ہم اس طرح کے کسی بھی کام میں ملوث نہیں اور ہمارا دامن پاک ہے، تو اس صورت میں ایسی بد کردار لڑکیوں کا کیا حال ہے؟ تو خواتین و حضرات، اس بارے میں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دلوں کے بھید تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور بے شک وہ پاک ذات ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کر اسی پاک ذات کے پاس ایک دن جانا ہے اور اپنے ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا ہم اس دنیا پر تو اپنے ماں باپ یا انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اس پاک ذات کے سامنے جھوٹ کیسے بول سکیں گے؟ لہٰذا ایسے انسانوں کو یا ایسی عورتوں کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اوپر والا انہیں ہدایت دے اور گناہ کی اس دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم انسانوں کے کرداروں میں بہتری اور پاکیزگی بھی اسی پاک ذات کے کرم سے ہی ممکن ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت کا راستہ دکھا دے اور وہ انسان گناہ کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم اختیار کر لے۔ اب آخر میں ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا حل ہمارے پاس ہے جسے ہم مستقبل میں مستقل طور پر اپنی آنے والی نسلوں، خاص کر بچیوں کو دے سکیں؟ دوسرے لفظوں میں، کیسے ہم اپنی اولاد یا آنے والی نسلوں کو اس قابل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کرداروں میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جہاں انہیں زندگی کے کسی بھی موقع پر اپنی عصمت یا مادی ترقی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ بے فکر ہو کر اور بے دھڑک ہو کر فوراً اپنی عصمت و پاکیزگی کو چن لیں اور مادی ترقی یا مادی خواہشات کو ٹھوکر مار دیں، چاہے اس کے لیے انہیں دنیا پر کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ جھیلنے پڑیں۔ تو جناب، ایسا بالکل ممکن ہے، اور وہ راستہ ہے ہماری امہات المؤمنین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور ان کے کرداروں کی پیروی۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ کہنے میں رتی بھر بھی کوئی شک نہیں کہ بے شک ہماری امہات المؤمنین کی سیرت طیبہ کی پیروی ہی وہ واحد اور بہترین سبق اور اعلیٰ ترین حل ہے جو آپ اپنی بیٹیوں کے کرداروں کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں دے سکتے ہیں، وہ راستہ بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اس راستے پر چلیں اور اپنی زندگیاں گزاریں۔ مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم نے پاکستان جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، کیا کبھی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی بھی کسی تعلیمی ادارے کے نصاب میں امہات المومنین کی سیرت طیبہ کو ایک مفصل اور جامع مضمون کے طور پر شامل کیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ اس وقت تمام سننے والے والدین سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے خود کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو امہات المؤمنین کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتایا ہے، پڑھایا ہے، سکھایا ہے؟ وہ کائنات کی اعلیٰ ترین پاکیزگی، چاہے وہ لباس اور پردے کے حوالے سے ہو، یا گفتار کے حوالے سے، یا کردار کے حوالے سے، یا گھر کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، یا زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے، کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹیوں کو امہات المؤمنین کی سیرت طیبہ کے ان تمام پہلوؤں سے روشناس کروایا ہے؟ یقیناً آپ میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا آج تک۔ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ مثال تو ضرور دی ہوگی اور دیتے رہے ہوں گے، اور بار بار دی ہوگی کہ فلاں کی لڑکی ڈاکٹر بن گئی، فلاں کی لڑکی انجینئر بن گئی، فلاں CSS کر گئی، یا فلاں کسی اچھے اور پروفیشنل نوکری میں چلی گئی، لہذا تم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، اور اس جیسا ہی مقام اور عہدہ تمہیں بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں یقیناً ڈھیر سارے نمبر اور پوزیشن لینی ہے، اور اس کے لیے اچھی اور پوزیشن، ڈھیر سارے نمبر اور پوزیشن بھی درکار ہے۔ تو جناب ذرا سوچئے کہ اگر آپ دن رات اپنی بیٹی کے سامنے یہی رٹ لگائے رکھیں گے اور اسے ہر پل یہ احساس دلائیں گے کہ یہ مادی ترقی ہی سب کچھ ہے اور اس دنیا میں یہ بڑے عہدے اور سٹیٹس ہی سب کچھ ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کی اولاد کی ذہن سازی کس طرح کی ہوگی، اور جب اس کی ذہن سازی ہی اس طرح سے کی جائے گی تو پھر کوئی بعید نہیں کہ وہ کل کو کوئی ایسا قدم اٹھا لے گی جس سے اس کی عصمت داؤ پر لگ جائے، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا ہی یہی ہے، اس نے اپنے ارد گرد کا ماحول سے سیکھا ہی یہی ہے
کہ بس ترقی کرو، بڑا عہدہ لو، زیادہ سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہونا ہے، کیونکہ اسی سے تمہاری معاشرے میں قدر و عزت ہے، ورنہ تو تمہاری عزت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ سبق بھی دیا ہے کہ بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو اور اسے اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اور ان کی تعلیمات اور سیرت پاک کے نقش قدم پر چلو، اور دیکھو کہ کس طرح ان جنت کی سردارنیوں نے اس دنیا پر انتہائی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگیاں بسر کی۔ لہٰذا وہ سادگی اور پاکیزگی کا راستہ تمہیں بھی اپنانا ہے، اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتار میں اور زندگی کے باقی امور میں بھی۔ اور جب کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آ جائے کہ تمہیں کوئی بلیک میل کرے یا نوکری کے لیے جھانسا دے یا ڈگری میں زیادہ نمبر لینے کے لیے یا کسی اور دنیاوی فائدہ کے لیے جس سے تمہاری عصمت داؤ پر لگتی نظر آئے، تو بلا جھجک ایسی نوکری، ایسی ڈگری، ایسے مادی فائدے کو ٹھوکر مار کر چلی آنا اور اپنی عصمت کی حفاظت کو ترجیح دینا۔ مگر جناب یہ سب تو تب ممکن ہوگا جب ہم اپنی آنے والی نسلوں، خاص کر بیٹیوں کو اپنی ماؤں امہات المومنین کی سیرت طیبہ سے روشناس کروائیں گے، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ تو پھر خواتین و حضرات، ایسے حالات میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور یا اس جیسے دیگر واقعات ہونا کوئی یہ چنبے کی بات نہیں، اور عین ممکن ہے کہ ایسے کئی واقعات آپ کو مستقبل میں بھی دیگر جگہوں پر شاید سننے کو ملیں۔ جو حالات اور واقعات جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اور ہماری نسل جس ڈگر پر چل نکلی ہے، ایسے واقعات کا ہونا کوئی یہ چنبے کی بات نہیں ہوگی۔ میں آخر میں آپ سب سے اور خاص کر اس ملک کے مقتدر حلقوں سے یہی عرض کروں گا کہ خدا را ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں سیرت طیبہ کو لازمی مضمون کے طور پر شامل کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تو پھر میری پاکستان کے تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو اپنی اپنی کلاس میں سیرت طیبہ سے ضرور روشناس کروائیں اور انہیں بتائیں کہ اسے مستقبل میں جو ہے اس طور پر اپنے پیریڈ کا حصہ ضرور بنا لیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ اگر استاد ہونے کے ناطے یہ کام شروع کر دیں گے تو آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جس سے اللہ پاک کی ذات بھی آپ سے خوش ہوگی، آپ سے راضی ہوگی کہ آپ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے جو کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور یقیناً خدا آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ بے شک ہماری فلاح، ہماری بچت، ہماری سلامتی کا واحد حل ہمارے دین میں ہی ہے۔ آخر میں تمام طالبات کے نام میں اپنی ویڈیو یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ تمام طالبات جو اس وقت پڑھ رہی ہیں یا پڑھنے جا رہی ہیں یا کالج یونیورسٹیز میں جائیں گی، ان کے لیے پیغام کی صورت میں صرف حضرت علامہ اقبال صاحب کا یہ صرف ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔